عورت کی زندگی آخر اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ گھر بچانے کے لیے صرف عورت کو ہی کمپرومائز کیوں کرنا پڑتا ہے؟ شوہر شادی کے کچھ مہینوں کے بعد بدل کیوں جاتے ہیں؟ پہلے کی طرح بیوی کو ٹائم اور توجہ کیوں نہیں دیتے؟ شوہر نے گرل فرینڈ بنا رکھی ہے اور اس کے ساتھ شادی بھی کرنے والے ہیں، تو ایسی سچویشن میں ہم عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آخر ان سب مسئلوں کی ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے شوہر باہر کی عورت میں انٹرسٹ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں؟ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی جی۔ تو میں نے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن پہ پہلے بھی جتنی ویڈیوز بنائی ہیں سب ویڈیو میری وائرل ہوئی ہیں اور مجھے بہت زیادہ میری سب بہنوں نے اپریشیٹ کیا اور میرے سے بہت زیادہ کویسچن بھی کیے، اپنی پرابلمز میرے ساتھ شیئر کیں اور پوچھا کہ آپ ہی ہمیں ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے اپنی سب بہنوں کو رپلائی کرنے کی کوشش کی اور جو کویسچن مجھے بہت زیادہ آ رہے تھے میں نے ان کویسچن کو مد نظر رکھ کے آج کی ویڈیو بنائی ہے جی۔ تو بہت ساری میری بہنوں کا یہ کویسچن تھا کہ آپ ہی ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے لیکن پھر بھی ہمارے ہسبینڈ کے رویے میں کوئی بھی چینج نہیں آیا، ہمارے ساتھ بیہیویئر ان کا بالکل بھی اچھا نہیں ہوا، وہ پہلے کی طرح ہی ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے یا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ دیکھو میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ساری سچویشن آپ کو فیس کرنا پڑ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا افیئر ہے یا آپ کے ہسبینڈ نے گرل فرینڈ بنا رکھی ہے، اس وجہ سے آپ کے ہسبینڈ آپ کو ٹائم نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اپنے ان لاز کے ساتھ، مدر ان لا کے ساتھ یا نند کے ساتھ آپ کا اچھا بیہیویئر نہیں ہے، آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہی، تو اس کی یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے مالی حالات اچھے نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوں، یا اپنی جاب کو لے کے پریشان ہوں، یا ان کی جاب چلے جانے کا خطرہ ہو جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لے کے پیار سے ان سے پوچھنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ ان کو اس چیز کا بلیم دیں کہ آپ کی گرل فرینڈ ہے یا آپ کا افیئر ہے یا آپ دوسری عورتوں میں انٹرسٹڈ ہیں اس لیے آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ میاں بیوی کے ریلیشن کو مزید خراب کر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آخر اس چیز کی ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ آپ کو ٹائم نہیں دے رہے۔ بہت ساری عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھتی ہیں کہ ہسبینڈ کا موڈ اچھا نہیں ہے یا ہسبینڈ آپ کو ٹائم نہیں دے رہے تو وہ فوراً سے ہسبینڈ کے منہ کے اوپر بول دیتی ہیں کہ آپ دوسری عورتوں میں انٹرسٹڈ ہیں اسی لیے میں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ بہت ساری میری بہنوں کا یہ کویسچن بھی تھا کہ آپ ہی ہر بار جو ہے وہ عورت ہی کیوں سٹرگل کرے، عورت ہی کیوں کمپرومائز کرے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، کوئی مرد کو کیوں نہیں سمجھاتا کہ اس کی بیوی اس سے کیا چاہتی ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک جو ہے نا الگ ٹاپک ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو ہر حال میں اپنا گھر بچانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ گھر کو خراب کرنا بہت آسان ہے، منٹوں میں، سیکنڈز میں گھر خراب ہو جاتے ہیں عورت کی بد زبانی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے، لیکن عقل مند عورت وہی ہوتی ہے جو ہر سچویشن میں اپنے گھر کو بچاتی ہے۔ اگر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، آپ کمپرومائز کر کے اپنے گھر کو بچا سکتی ہیں تو آپ اپنے گھر کو ضرور بچائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ عورت ہی کیوں کمپرومائز کرے، عورت ہی کیوں سٹرگل کرے، عورت کی زندگی اتنی مشکل کیوں ہے، تو دیکھو میری پیاری بہنوں، جو شریف خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے گھروں کو بناتی ہیں، اپنے گھروں کو بچاتی ہیں، وہ اپنے گھروں کو خراب نہیں کرتی۔ میں نے اپنی ایک بہن کو جب یہ رپلائی کیا تھا تو انہوں نے مجھے آگے سے یہی کومنٹ دوبارہ کیا کہ میری امی بھی یہی کہتی ہیں کہ اپنا گھر بچاؤ، اپنے رشتے کو خراب ہونے سے بچاؤ۔ تو ہم شریف فیملیز کی جو لڑکیاں، عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی یہی لائف ہوتی ہے، ہمیں اپنا گھر خود بچانا پڑتا ہے، خود بنانا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور یہ چیزیں ہمیں ساری زندگی فیس نہیں کرنی پڑتی، یہ سٹرگل کا، مشکل کا ایک وقت ہوتا ہے جس سے ہر عورت گزرتی ہے اور ایک نہ ایک دن آسانی ضرور آتی ہے آپ کے لیے۔ لیکن آج کل کی لڑکیوں میں بالکل بھی برداشت نہیں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ اس سب کی ریزن ہے کہ آج کل کی لڑکیوں میں برداشت ختم ہو چکی ہے، وہ کوئی بھی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جو میری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ واقعی ان کے ہسبینڈ کا افیئر ہے، ان کی گرل فرینڈ ہے اور ان کے ساتھ وہ شادی کرنے والے ہیں، تو ان اپنی بہنوں سے میں یہی کہوں گی کہ آخر آپ میں ایسی کیا کمی تھی، آپ نے ایسی کیا مسٹیک کی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو دوسری عورت کی طرف جو ہے دیکھنا پڑا ہے، گھر سے باہر انہوں نے جو ہے اپنا انٹرسٹ دکھانا شروع کیا ہے۔ آپ خود کے اندر پہلے یہ چیز تلاش کریں،
ٹھیک ہے، دوسرے کو غلط کہنے سے پہلے نا انسان دوسرے کو ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن ہم خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم دوسرے کو بدل نہیں سکتے، لیکن ہم خود کو بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو آپ خود کے اندر چینج لے کر آئیں، خود کو امپروو کریں، خود کو وقت دیں، کیونکہ مرد ہمیشہ اٹریکٹیو عورتوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس کو ضرور واچ کیجئے گا میرے چینل کو وزٹ کر کے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو تبھی دھوکہ دیتا ہے کہ جب اسے وہ اٹینشن، وہ توجہ، وہ بناؤ سنگھار، وہ رنگ اس کو اپنی بیوی میں دیکھنے کو نہیں ملتے جو اس کو باہر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے خود کو چھوڑ دیا ہے خود کے حال کے اوپر، اور جب باہر مرد کو طرح طرح کے رنگ دیکھنے کو ملیں گے تو پھر مرد تو ان عورتوں کی طرف مائل ہوں گے نا۔ اسی لیے میں اپنی بہنوں سے کہتی ہوں کہ گھر کے کاموں کو بہانہ بنا کے تو خود کو نگلیکٹ نہ کیا کریں، خود کی بیوٹی کو انہینس کرنے کی کوشش کریں، خود کو توجہ دیں، کیونکہ شوہر چاہتے ہی یہ ہیں کہ ان کی بیوی ان کے لیے بنے سنورے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ اپنی طرف سے اپنے ریلیشن کو بیسٹ دے رہی ہیں، آپ خود کو بھی توجہ دیتی ہیں، آپ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے جو شوہر ہیں وہ گھر کے باہر کی عورتوں میں انٹرسٹڈ ہیں، تو ایسے مرد جو ہوتے ہیں نا وہ پھر عادت سے مجبور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فطرت سے مجبور ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ سب مردوں کی میں بات نہیں کر رہی، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، بہت اچھے مرد بھی ہوتے ہیں جو ہر حال میں اپنی بیوی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، صرف اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں، چاہے ان کی بیوی جیسی بھی ہو، وہ صرف اپنی بیوی کے اوپر مرتے ہیں، وہ طرح طرح کی عورتوں کے اوپر نہیں مرتے۔ اگر آپ کے شوہر میں یہ چیز ہے کہ وہ ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں کہ وہ گھر کے باہر کی عورتوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو تھوڑی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، اپنے شوہر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ اگر سب کچھ کر کے دیکھ لو، آپ میں کوئی کمی بھی نہ ہو، پھر بھی آپ کا شوہر آپ کو توجہ نہ دے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو میری پیاری بہنوں، ہم شریف خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اگر سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کے ہسبینڈ آپ کو نہیں اٹینشن دے رہے، آپ کو نہیں ٹائم دے رہے، تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ اپنا بیسٹ دیتی رہیں، آپ خود کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ ایک نہ ایک دن آپ کے ہسبینڈ کو اس چیز کا احساس ضرور ہو جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کرنا پڑ رہی ہے کہ ایک میری اور بہن کا کومنٹ آیا تھا جو کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اور وہ ایک دن میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور ایک دن اپنی دوسری وائف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن جس عورت کو فیس کرنا پڑ رہی ہو نا، تو بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو انسان اس سچویشن کو فیس کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا درد صرف وہی عورت جانتی ہے جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کومنٹ شیئر کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ بناؤ سنگھار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ویسا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ڈیفرنٹ کومنٹس آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب بہنیں اس چیز سے کچھ لرن کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ ایک پرابلم جس میری بہن نے فیس کی ہے، وہی پرابلم میری کسی دوسری بہن کو فیس نہ کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے، ابھی سے خود کو امپروو کریں، اپنے گھر کو بچائیں، اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیں، خود کو ٹائم دیں، اور اپنے ریلیشن کو سٹرونگ بنانے کی کوشش کریں۔ اور جن بہنوں کے شوہروں نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور وہ یہ کویسچن کر رہی تھی کہ آپی ہم کیا کریں، ہمارا ہسبینڈ کے پاس جانے کو دل ہی نہیں کرتا، تو دیکھیں میری پیاری بہنوں، ایک سمپل سی بات ہے، اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے حقوق اور فرائض پورے کر رہے ہیں تو بیوی کے اوپر بھی یہ چیز فرض ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق اور فرائض کو پورا کرے۔ اور کچھ میری بہنیں یہ کہہ رہی تھی کہ ہسبینڈ کماتے بھی نہیں ہیں، ہسبینڈ کا بیہیویئر بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، ہسبینڈ دوسری شادی بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے اپنی ایسی بہنوں کو بھی یہی بولا تھا کہ جس حد تک ممکن ہو اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اور اگر سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کے شوہر اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ مزید رہا جائے، وہ آپ کو ذہنی ٹینشن یا اذیت دے رہے ہیں یا آپ کے اوپر تشدد کرتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں اپنے پیرنٹس کو آپ ضرور بتائیں۔ تو ایک میری بہن نے کہا تھا کہ آپی میرے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، تو ایسی سچویشن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کا بیہیویئر تھوڑا سا بھی اگر آپ کے ساتھ اچھا ہے نا،
تو پھر آپ اپنے گھر کو خراب نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ سروائیو کر سکتی ہیں نا تب تک آپ سروائیو کریں. اور جن کے پیرنٹس ہیں وہ یہ ساری سچویشن اپنے پیرنٹس کو بتائیں، اور ان کے پیرنٹس جو ہے ان کے لیے کچھ اچھا ہی سوچیں گے. اور جن کے پیرنٹس سپورٹیو ہیں وہ تو ڈیسیژن لے سکتی ہیں اگر کوئی لینا چاہیں تو، لیکن جن کے پیرنٹس سپورٹیو نہیں ہیں اپنی بیٹیوں کے معاملے میں، تو ایسی عورتوں کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر کو بچانے کے لیے. ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو میری سب بہنوں کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت ساری میری بہنیں کومنٹ کرتی ہیں، ویڈیو واچ کرتی ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا. تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جی. اللہ حافظ.